دوستوں، کیا کبھی ایسا ہوگا کہ رمضان کے 30 دن گزریں اور جب عید کا جوڑا پہننے کا وقت آئے تو وہ آپ کو اتنا لوز ہو جائے کہ لوگ پوچھے یہ کیا کوئی جادو کر لیا ہے؟ کیا ایسا ہو سکتا ہے کہ آپ افطاری میں پکوڑے، سموسے اور اپنی پسند کی ہر چیز بھی کھاؤ اور پھر بھی آپ کا وزن ایسے گرے جیسے مکھن پگھلتا ہے؟ ہاں، میں بالکل سیریس ہوں۔ یہ کوئی خواب نہیں، یہ وہ حقیقت ہے جو اس رمضان آپ کے ساتھ ہونے والی ہے۔ لیکن رکیے، اکثر لوگ کیا کرتے ہیں، سارا دن بھوکا رہتے ہیں اور جیسے ہی افطار کا وقت آتا ہے وہ میٹھا شربت، وہ تلا ہوا کھانا پیٹ میں جاتا ہے اور وہی سے تباہی شروع ہو جاتی ہے۔ پیٹ پھول جاتا ہے، بلوٹنگ ہو جاتی ہے، ایسیڈیٹی ہوتی ہے اور وزن کم ہونے کی بجائے 5 کلو اور بڑھ جاتا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ آپ صرف باہر سے بھوکے رہتے ہو، لیکن اندر کی وہ ضدی چربی، وہ ٹاکسنز، وہ سلو میٹابولزم اس کا علاج نہیں کرتے۔ میں ہوں ڈاکٹر طیبہ اور آج اس ویڈیو میں وہ راز کھولنے والی ہوں جو افطار کے وقت صرف 2 بوند یا ایک چھوٹا سا ڈیٹاکس گلاس اور آپ کا جسم چربی پگھلانے والی مشین بن جائے گا۔ 10 سال پرانی پیٹ کی چربی، لٹکی ہوئی اسکن، بلوٹنگ اور وہ سوجن جو چہرے پر دکھتی ہے، سب غائب ہو جائے گی، اور وہ بھی بنا کسی کمزوری کے۔ بہت سے لوگ سوچتے ہیں کہ شاید ہمیں اور کم کھانا چاہیے، لوگ ڈائٹنگ کہتے ہیں، جم کی سوچتے ہیں، لیکن رمضان میں اتنی ہمت ہی کہاں ہے؟ اور نتیجہ کیا نکلتا ہے؟ وہی پرانے ڈھال، وہی بھاری پن، وہی سستی۔ کیوں؟ کیونکہ آپ نے باڈی کو ڈیٹاکس نہیں کیا۔ ہماری باڈی کے اندر جو میلانن سکن کو کالا کرتا ہے نا، ویسے ہی اندر کی انفلیمیشن وزن کو بڑھاتی ہے۔ میں آج دل سے بتانا چاہتی ہوں کیونکہ آپ کی فٹنس میری فکر ہے، آپ کا کانفیڈنس میرا جنون ہے۔ جب آپ عید پر سب سے الگ اور فٹ دکھو گے تو وہ خوشی مجھے ہوگی، مگر یہ راز صرف چیزوں کا نہیں، طریقے کا ہے، اور اگر طریقہ ہی غلط ہو تو نتیجہ 0 ملے گا۔ اب دل تھام کر سنیے، کیونکہ اب میں وہ راز کھولنے والی ہوں جو بڑے بڑے فٹنس ایکسپرٹس آپ کو کبھی نہیں بتائیں گے۔ یہ صرف 5 چیزیں نہیں ہیں، یہ وہ فیٹ برننگ ٹرائیو ہے جو آپ کے جسم کے اندر جمی ہوئی صدیوں پرانی چربی کو نشانہ بناتا ہے۔ پہلے نمبر پہ آتا ہے گڑ۔ سب سے پہلے ہمیں چاہیے گڑ، لیکن یاد رکھیے وہ سفید والا گڑ نہیں جو مارکیٹ میں عام ملتا ہے، بلکہ وہ دیسی کالا گڑ جو کیمیکل سے پاک ہو۔ گڑ صرف مٹھاس نہیں دیتا، یہ آپ کے جگر کو صاف کرتا ہے۔ جب تک لیور ڈیٹاکس نہیں ہوگا، آپ چاہے سارا دن بھوکے رہ لو، چربی نہیں پگھلے گی۔ گڑ میں موجود آئرن آپ کے بلڈ فلو کو تیز کرتا ہے، جس سے افطار کے بعد ہونے والی سستی اور تھکاوٹ منٹوں میں غائب ہو جاتی ہے۔ دوسرے نمبر پہ ہے نیمبو، دی فیٹ ملٹو۔ دوسری چیز ہے نیمبو، مگر دوستو نیمبو کا صرف رس نہیں، اس کے چھلکے میں وہ ایسنشیل آئل ہے جو میٹابولزم کو 10 گنا تیزی سے بڑھاتے ہیں۔ اس کے بعد ہے نیمبو ایک نیچرل بلیچر کی طرح کام کرتا ہے، جیسے وہ سکن کے داغ صاف کرتا ہے، ویسے ہی آپ کے آرٹریز اور آنتنوئی انٹسٹائن میں جمی ہوئی میل اور ضدی چربی کو کاٹ کر نکال دیتا ہے۔ تیسرے نمبر پہ ہے ادرک۔ اس کو میں جسم کی آگ کہتی ہوں۔ ادرک کا ایک چھوٹا سا ٹکڑا جب اس پانی میں جاتا ہے نا، تو یہ تھرموجینیسس پیدا کرتا ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ یہ آپ کے جسم کا ٹیمپریچر اندر سے اتنا بڑھا دیتا ہے کہ آپ بیٹھے بیٹھے کیلوریز جلاتے رہتے ہیں۔ افطار میں یہ تلے ہوئے پکوڑے آپ کھاتے ہیں، ادرک انہیں زہر بننے سے پہلے ہی ہضم کر دیتی ہے۔ چوتھے نمبر پہ آتی ہے باری تخمِ بلنگا، یعنی کہ توخ بلنگا کی، باسل سیڈز کی۔ رمضان میں پیٹ کی گرمی یہ سب سے بڑا مسئلہ ہے۔ یہ کالے ننھے بیج جب پانی میں پھولتے ہیں نا، تو یہ ایک میگنیٹ کی طرح کام کرتے ہیں۔ یہ آپ کے پیٹ میں موجود فالتو کولیسٹرول اور ٹاکسنز کو اپنے اندر جذب کر لیتے ہیں اور صبح صاف کر دیتے ہیں۔ یہ آپ کو بھوک کا احساس ہی نہیں ہونے دیتے اور آپ کی سکن کو بیبی سافٹ بنا دیتے ہیں۔ اور آخر میں پودینہ صرف خوشبو کے لیے نہیں جانا جاتا، یہ آپ کے ہارمونز کو بیلنس کرتا ہے۔ اکثر خواتین کا وزن ہارمونل امبیلنس کی وجہ سے نہیں گرتا، مگر پودینہ اندر کی سوجن یعنی کہ انفلیمیشن کو ختم کرتا ہے اور چہرے پر وہ پنکش گلو لاتا ہے جو مہنگی کریم سے بھی نہیں آتی۔ لیکن رکیے،
یہ سب چیزیں تب کام نہیں آئے گی جب تک ان میں وہ ایک سیکرٹ چٹکی نہ ملائی جائے جس کے بارے میں میں نے بتایا تھا۔ وہ راز اتنا طاقتور ہے کہ اگر آپ نے وہ مس کر دیا نا تو یہ صرف ایک عام شربت بن کر رہ جائے گا۔ کیا آپ تیار ہیں اس آخری میجک انگریڈینٹ کو جاننے کے لیے؟ تو سنیے دوستوں، اب وہ وقت آ گیا ہے کہ میں اس راز سے پردہ اٹھاؤں جس نے صدیوں سے بڑے بڑے حکیموں اور آیورویدا کے ماہرین کو حیران کر رکھا ہے۔ سب کچھ ایک طرف مگر یہ ایک چٹکی ایک طرف۔ اس کے بنا یہ ڈیٹاکس واٹر انکمپلیٹ ہے۔ وہ سیکرٹ چیز ہے کلونجی بلیک سیڈز کا پاؤڈر۔ ہاں وہی کلونجی جس کے بارے میں ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اس میں موت کے علاوہ ہر بیماری کی شفا ہے۔ کلونجی آپ کے جسم کے فیٹ سیلز کو اندر سے بھرتا ہے۔ یہ وہ ضدی چربی جو سالوں سے آپ کے پیٹ اور ہپس پر جمی ہوئی ہے، اسے صرف ایک چٹکی کلونجی کا پاؤڈر اس پانی میں ملتے ہی ایک کیمیکل ری ایکشن پیدا کرتا ہے جو آپ کے میٹابولزم کو سپر سونک رفتار دے دیتا ہے۔ جب آپ یہ پیتے ہیں نا تو آپ کی باڈی آٹو پائلٹ پر چربی جلانا شروع کر دیتی ہے، چاہے آپ سو رہے ہوں یا افطار کے بعد آرام کر رہے ہو، جو مرضی ہو جائے۔ اب سنیے بنانے کا اصلی اور صحیح طریقہ، کیونکہ ایک بھی سٹیپ مس ہوا نا تو اثر آدھا رہ جائے گا۔ سب سے پہلے ہے آپ نے عرق نکالنا ہے۔ ایک پام میں 1.5 گلاس صاف پانی لیجئے۔ آپ نے سب سے پہلے ایک پین لے لینا ہے جس میں 1.5 لیٹر گلاس کا صاف پانی لیجئے۔ اس میں ادرک کا ایک چھوٹا ٹکڑا کوٹ کر ڈالیں اور اس میں وہ دیسی گڑ شامل کریں جس کو اتنا پکائیں کہ پانی 1 گلاس رہ جائے۔ اسے ادرک اور گڑ کا پورا عرق یعنی کہ پانی میں شامل ہو جائے گا، سارا رس نکل کر پانی میں آ جائے گا۔ سٹیپ 2 ہے اب اس گرم پانی کو ایک جگ یا بڑے گلاس میں نکال لیں اور اسے ٹھنڈا ہونے دیں۔ کبھی بھی ابالتے ہوئے پانی میں نیمبو مت ڈالا ورنہ اس کا اثر ختم ہو جائے گا۔ جب پانی ہلکا نیم گرم یعنی کہ لیوک وارم واٹر گنگنا ہو جائے تب اس میں پورا کا پورا نیمبو نچوڑے چھلکوں کے ساتھ۔ اب باری آتی ہے ہماری باقی چیزوں کی۔ اس میں 2 چمچ پہلے سے بھگوئے ہوئے توخ پلنگا ڈالیں، پھر اس میں 5 سے 6 تازہ پودینے کے پتے ہاتھ سے توڑ کر ڈالیں۔ چاقو سے نہیں، ہاتھ سے توڑنے سے ان کا آئل نکلتا ہے۔ اب آخر میں اس میں وہ ایک چٹکی کلونجی کا پاؤڈر، اور اگر آپ کی سکن بہت زیادہ ڈل ہے نا تو ایک چٹکی ملیتھی پاؤڈر شامل کریں۔ ان سب کو اچھی طرح ہلائیں۔ اس کو فوراً نہیں پینا۔ اس ڈیٹاکس واٹر کو افطار سے کم 30 منٹ پہلے بنا کر رکھ لیں تاکہ ساری جڑی بوٹیاں اپنا اثر پانی میں چھوڑ دیں۔ یہ پانی اب صرف پانی نہیں رہے گا، یہ آپ کی فٹنس کا لائف چینجنگ ڈرنک بن چکا ہے۔ اس کا رنگ ہلکا سنہرا ہو جائے گا اور اس کی خوشبو آپ کے دماغ کو سکون دے گی، لیکن یاد رکھیے اس کو پینے کا ایک محسوس ٹائم ونڈو ہے۔ اگر وہ مس کیا تو سب بیکار ہے۔ اب آتا ہے سب سے بڑا سوال، یہ میجک ڈرنک پینا کب ہے؟ دوستو ٹائمنگ ہی اصلی کھیل ہے۔ افطار کے وقت جیسے ہی اذان ہونا آپ نے سب سے پہلے ایک کھجور کھانی ہے اور 2 گھونٹ سادہ پانی پی لینا ہے، یا پھر جو بھی ڈرنک آپ نے بنا کے رکھی ہے تاکہ آپ کا گلا صاف ہو جائے۔ اس کے فوراً بعد کوئی میٹھا شربت، کوئی کولڈ ڈرنک یا لال شربت ہاتھ بھی نہیں لگانا۔ آپ نے یہ ڈاکٹر طیبہ میجک ڈیٹاکس کا آدھا گلاس پینا ہے۔ کیونکہ پورا دن بھوکا رہنے کے بعد آپ کا پیٹ ایک خالی اسپونج کی طرح ہوتا ہے۔ جو پہلی چیز آپ ڈالو گے وہ سیدھا آپ کے خون میں جائے گی۔ جب یہ ڈیٹاکس واٹر سب سے پہلے جائے گا نا تو آپ کے میٹابولزم پہ اثر کرے گا اور پیٹ میں پروٹیکٹیو لیئر بنا دے گا۔ پھر آپ جو بھی آئلی کھانا پکوڑے یا سموسے کھا لیں، یہ ان کی چربی کو جسم میں پکنے نہیں دے گا بلکہ انہیں ہضم کر کے نکال دے گا۔ اور باقی کا آدھا گلاس وہ آپ نے افطار کے ٹھیک 1 گھنٹے بعد یعنی نماز مغرب اور تھوڑے سے کھانے کے بعد پینا ہے۔ یہ دوسرا حصہ آپ کے جسم میں فیٹ برننگ کا پروسیس رات بھر کے لیے چالو کر دے گا۔ اس سے آپ کو وہ بھاری پن محسوس نہیں ہوگا جو اکثر لوگوں کو افطاری کے بعد ہوتا ہے۔ دوستو یہ کوئی عام نسخہ نہیں ہے، یہ میری برسوں کی ریسرچ اور وہ راز ہے جو میں نے دل سے آپ کے ساتھ شیئر کیا۔ اگر آپ نے اس رمضان کی 30 دن یہ کر لیا نا تو میں وعدہ کرتی ہوں کہ عید پر آپ لوگ آپ کو دیکھ کر دنگ رہ جائیں گے۔ آپ کا چہرہ چمک رہا ہوگا، آپ کا جسم ہلکا ہلکا ہوگا، آپ کا کانفیڈنس آسمان پر ہوگا۔ لیکن بات یہاں ختم نہیں ہوتی۔ اگلی ویڈیو میں آپ کو بتانے والی ہوں
جس میں صرف ایک خاص طریقے سے استعمال کر کے آپ اپنے فیس کی ڈبل چن اور لٹکا ہوا پیٹ منٹوں میں غائب کر سکتے ہیں۔ اگر آپ کو بھی اس ٹاپک پر ویڈیو چاہیے ہے تو کامنٹ میں ہاں ضرور لکھیے گا تاکہ میں اس پر جلد سے جلد ویڈیو ڈالوں۔ اگر آج کی ویڈیو نے آپ کے دل کو چھوا ہے، اگر آپ کو لگتا ہے کہ سادگی میں ہی اصلی جادو ہے، تو ویڈیو کو لائک ضرور کریں۔ آپ کا ایک لائک مجھے بتاتا ہے کہ میری محنت ٹھیک راستے پر ہے، اور اگر آپ چاہتے ہیں کہ فٹنس کا ہر راز سب سے پہلے آپ تک پہنچے نا، تو ڈاکٹر طیبہ آفیشیل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن دبا لیں۔ اپنا خیال رکھیں، اپنی صحت کا خیال رکھیں، کیونکہ یہ اللہ کی دی ہوئی سب سے بڑی نعمت ہے۔ اللہ آپ کو اس رمضان وہ صحت دے اور وہ سکون دے جس کی آپ نے ہمیشہ دعا کی ہے۔ آپ کے اور میرے سارے روزے قبول فرمائے۔ اپنی صحت کا زیادہ سے زیادہ خیال رکھیے۔ اللہ حافظ، اور اس رمضان ہمیشہ چمکتے رہیے۔